صحیح بخاری باب نمبر 26 جہاد ایمان کا حصہ ہے، حدیث نمبر 36۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ذمہ داری لیتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ اسے گھر سے صرف اس بات نے نکالا کہ وہ مجھ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، تو میں اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا، یا اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے لیے اسے دشوار نہ سمجھتا تو کبھی چھوٹے سے چھوٹے لشکر سے بھی پیچھے نہ بیٹھ رہتا، اور میری یہ آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ باب نمبر 27 رمضان میں تراویح پڑھنا بھی ایمان کا حصہ ہے، حدیث نمبر 37۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایماندار ہو کر حصول ثواب کے لیے رات کے وقت قیام کرے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ باب نمبر 28 ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے، حدیث نمبر 38۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے ایمان کے پیش نظر حصول ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ باب نمبر 29 دین آسان ہے، حدیث نمبر 39۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین اسلام بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، اس لیے میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے ساتھ قریب رہو اور خوش ہو جاؤ، صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے مدد حاصل کرو۔ باب نمبر 30 نماز بھی ایمان کا جز ہے، حدیث نمبر 40۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ددھیال یا ننہال جو انصار سے تھے کہ ہاں اترے اور مدینہ میں 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ البتہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبے کی طرف ہو جائے، چنانچہ ہو گیا، اور پہلی نماز جو آپ نے کعبے کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نکلا اور کسی مسجد والوں کے پاس سے اس کا گزر ہوا، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے رکوع کی حالت میں تھے، تو اس نے کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکے کی طرف نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے، اور جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی اور دیگر اہل کتاب یعنی نصارہ بہت خوش ہوتے تھے، لیکن جب آپ نے اپنا منہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا تو یہ انہیں بہت ناگوار گزرا۔